السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آسانیاں بانٹنا کسے کہتے ہیں اور ہمارے ہاں کانسیپٹ کیا ہے آسانیاں بانٹنے کا۔ ایک نوجوان نے درویش سے دعا کرنے کو کہا۔ درویش نے نوجوان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بڑے جذبے سے اسے دعا دی، اللہ تجھے آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا لینے والے نوجوان نے حیرت سے کہا کہ حضرت الحمدللہ ہم مال پاک کرنے کے لیے ہر سال وقت پر زکوٰۃ نکالتے ہیں، بلاؤں کو ٹالنے کے لیے حسب ضرورت صدقہ بھی دیتے ہیں، اس کے علاوہ ملازمین کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ ہمارے کام والی کا ایک بچہ ہے جس کی تعلیم کا خرچہ ہم نے اٹھا رکھا ہے، اللہ کی توفیق سے ہم تو کافی آسانیاں بانٹ چکے ہیں۔ درویش تھوڑا سا مسکرایا اور بڑے دھیمے اور میٹھے لہجے میں بولا، میرے بچے، سانس، کھانا پینا، پیسے، یہ سب رزق کی مختلف قسمیں ہیں، اور یاد رکھو میرا پتر، رازق اور الرازق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تم یا کوئی اور انسان یا کوئی اور مخلوق بالکل بھی اس کی رسپانسبلٹی نہیں لے سکتی۔ تم جو کر رہے ہو نا، اگر یہ سب کچھ کرنا چھوڑ بھی دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ سب فقط ایک ساتھ ہی سب کو عطا کر سکتی ہے۔ اگر تم یہ کر رہے ہو تو اپنے اشرف المخلوقات ہونے کی رسپانسبلٹی ادا کر رہے ہو۔ درویش نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور پھر بولا، میرے بچے آؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ آسانیاں بانٹنا کسے کہتے ہیں۔ کبھی کسی اداس اور مایوس انسان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیشانی پہ کوئی شکن لائے بغیر 1 گھنٹہ اس کی لمبی اور بے مقصد باتیں سننا آسانیاں بانٹنا ہے۔ اپنی ضمانت پر کسی بیوہ کی جوان بیٹی کے رشتے کے لیے سنجیدگی سے ایفرٹ کرنا، تگ و دو کرنا آسانیاں بانٹنا ہے۔ صبح سویرے جب آپ دفتر جاتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ محلے کے کسی یتیم بچے کی اسکول لے جانے کی رسپانسبلٹی اپنے سر پہ لے لینا آسانیاں بانٹنا اسی کو کہتے ہیں۔ اگر تم کسی کے گھر کے داماد یا بہنوئی ہو تو خود کو سسرال میں خاص اور افضل نہ سمجھنا، یہ بھی آسانیاں بانٹنا ہے۔ غصے میں بپھرے کسی آدمی کی کڑوی، کسیلی اور غلط بات کو نرمی سے برداشت کرنا، یہ بھی آسانیاں بانٹنا ہے۔ چائے کے کھوکے والے کو اوئے کہہ کے بلانے کی بجائے بھائی یا صاحب، جناب، محترم یا بیٹا کہہ کر کے بلانا بھی آسانیاں بانٹنا ہے۔ گلی محلے میں ٹھیلے والے سے بحث و مباحثے سے بچ کر خریداری کرنا بھی آسانیاں بانٹنا ہے۔ تمہارے اپنے دفتر، مارکیٹ یا فیکٹری کے چوکیدار اور چھوٹے ملازمین کو سلام میں پہل کرنا، دوستوں کی طرح گرم جوشی سے ملنا، کچھ دیر رک کر ان سے ان کے بچوں کا حال پوچھنا، یہ بھی آسانیاں بانٹنا ہے۔ ہسپتال میں اپنے مریض کے برابر والے بستر کے انجان مریض کے پاس جا کر اس کا حال پوچھنا اور اسے تسلی دینا، یہ بھی آسانیاں بانٹنے کے زمرے میں آتا ہے۔ ٹریفک اشارے پر تمہاری گاڑی کے آگے کھڑے شخص کو ہارن نہ دینا اور اس کی موٹر سائیکل بند ہو گئی سمجھو تو یہ بھی آسانیاں بانٹنا ہے۔ درویش نے حیرت میں ڈوبے نوجوان کو شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، بیٹا جی، تم آسانیاں پھیلانے کا کام گھر سے کیوں شروع نہیں کرتے ہو؟ آج واپس جا کر باہر دروازے کی گھنٹی صرف 1 مرتبہ دے کر دروازہ کھلنے تک انتظار کرنا۔ آج سے باپ کی ڈانٹ ڈپٹ ایسے سننا جیسے موبائل پر گانے سنتے ہو۔ آج سے ماں کی پہلی آواز پر جہاں کہیں بھی ہو فوراً ان کے پاس پہنچ جایا کرنا، تاکہ اب انہیں تمہیں دوسری آواز دینے کی نوبت ہی نہ آئے۔ بہن کی ضرورت اس کا تقاضا اور شکایت سے پہلے پوری کر دینا۔ آئندہ سے بیوی کی غلطی پر سب کے سامنے اس کو ڈانٹ ڈپٹ مت کرنا۔ سالن اچھا نہ لگے تو دسترخوان پر حرف شکایت بلند نہ کرنا۔ کبھی کپڑے صحیح طریقے سے پریس نہ ہوئے ہوں تو خود بھی پریس کر لینا، درست کر لینا۔ میرے بیٹے ایک بات یاد رکھنا، زندگی تمہاری محتاج نہیں ہے، تم زندگی کے محتاج ہو۔
منزل کی فکر چھوڑو، اپنا اور دوسروں کا راستہ آسان بناؤ، انشاءاللہ منزل خود ہی مل جائے گی۔ آئیے صدق کے دل سے میرے سمیت دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے، اور میرے ساتھ آج عہد کریں کہ آج سے آپ آسانیاں بانٹنے کا اور آسانیاں پھیلانے کا کام شروع کر دیں گے۔ بہت شکریہ۔